ہاں الحمد لله رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين أما بعد. ان تین شخصوں کا ذکر جن کو دنیا اور آخرت کے ضرر سے محفوظ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے ذمہ لیا. سیدنا ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی ایسے ہوں گے جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا اور آخرت کے ضرر سے محفوظ رکھنے کا ذمہ لیا. تین آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت کے ضرر سے، دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں نقصان سے محفوظ رکھنے کا اللہ نے ذمہ لیا ہے، ایشورنس دیا. نمبر ایک وہ شخص جو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے نکلا تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے کہ اگر اس کو موت آ جائے اور شہید ہو جائے تو اسے جنت میں داخل کر دے، یا اس کو اجر یا مال غنیمت دے کر گھر واپس کرے. جب اللہ کے راستے میں جو شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو اس کے لیے ہر دو صورت میں کامیابی اور کامرانی کا اللہ نے وعدہ کیا ہے، ذمہ لیا. اگر موت ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہید کا درجہ دے کر جنت میں داخل کر دیتا ہے، اور اگر زندہ گھر کو سلامت واپس آتا ہے تو پھر دنیاوی اعتبار سے مال غنیمت لے کر گھر کو واپس لوٹتا ہے. دوسرا وہ شخص جو مسجد کو جائے تو یہ بھی اللہ کے ذمے ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے، کہ اگر کوئی بندہ مسجد کو جا کر عبادت کرتا ہے، نماز باجماعت ادا کرتا ہے تو اللہ کے ذمے ہے کہ اس کے اجر و ثواب کو ضائع نہ کرے. تیسرا وہ شخص جو گھر میں داخل ہو کر گھر والوں کو سلام کرتا ہے تو یہ بھی اللہ کے ذمے ہے کہ اس کو فتنوں سے بچائے اور خیر و برکت عطا فرمائے. دیکھیے کتنی بڑی فضیلت اس میں بتائی جا رہی ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت انسان اگر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر گھر میں داخل ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہوئے اس کو فتنوں سے بچاتا ہے اور خیر و برکت عطا فرماتا ہے. اور پھر اس کے سلام کی برکت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ سارے گھر والے اللہ رب العزت کی سلامتی کے مستحق قرار پاتے ہیں. نماز باجماعت پڑھنے کے لیے دور سے آنے والے کی فضیلت کہ ایک شخص نماز کو باجماعت ادا کرنے کے لیے مسجد دور ہونے کا بہانہ کر کے گھر میں نہیں رہتا، بلکہ مسجد دور ہونے کے باوجود
جماعت کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے چاہے کتنی بھی دوری اور فاصلے پر کیوں نہ ہو، مسجد برابر مسجد جا کر وہیں پر باجماعت نماز ادا کرتا ہے تو اس کے لیے بہت بڑی فضیلت ہے۔ قریب ہے سو تو والا قریب ہے، لیکن دور ہے سو آدمی بھی، وہ بھی مسجد کے دوری کے باوجود قدم چاہے کتنے زیادہ کیوں نہ ہو برابر مسجد میں باجماعت نماز ادا کرتا ہے۔ تو اس سلسلے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے زیادہ نماز کا اجر پانے والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ دور سے مسجد کو آتا ہے، پھر اس سے بڑھ کر اجر پانے والا وہ شخص ہے جو اس سے زائد دور سے آتا ہے، اور جو شخص امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ امام کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو یہ شخص اس شخص سے زیادہ اجر پانے والا ہے جو تنہا نماز پڑھ کر سو جایا کرتا ہے۔ اس کی روایت بخاری اور مسلم نے متفقہ طور پر کی، یعنی یہ حدیث متفق علیہ ہے۔ قیامت کے دن عرش کے سائے میں رہنے والے 7 شخصوں کا ذکر۔ روز قیامت جب کہ سارے لوگ اپنے اپنے اعمال اور کردار کے حساب سے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں اور سورج نہایت قریبی پر آیا ہوا ہوگا، انسان کے سر سے بس ایک نیزے کے فاصلے پر سورج ہو جائے اور سارے لوگ دھوپ کی تمازت اور اس کی گرمی سے پریشان رہیں گے اور ہاہو کر رہے ہوں گے، بلکہ پسینے میں ڈوبے رہیں گے، کوئی تو ٹخنوں تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی کندھوں تک، کوئی سراسر پورا خد عالم سے ڈوبا ہوا۔ لیکن ایسے نازک وقت میں 7 آدمی ایسے خاص اللہ کے مقرب خاص الخاص بندگان خدا میں ہیں، اہل اللہ اور صالحین میں ہیں، جن کے لیے رحمت الہی کے سائے کا وعدہ ہے کہ وہ لوگ عرش الہی کے سائے میں ہوں گے جس دن کے کوئی سایہ نہ ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 شخص ہیں جن کو اللہ تعالی اس دن اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا کہ جس دن اللہ تعالی کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہ ہو۔ نمبر 1 انصاف پسند، عدل کا علم بردار حاکم وقت، جس کے ہاتھ میں حکومت کی باگڈور ہوتی، یعنی بادشاہ یا وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ، جو حکومت چلانے والے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ اگر انصاف پسند ہو، عدل کے علم بردار ہو، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوں گے۔ یہ نمبر 1 پہلا دفعہ ہے، عدل پسند حکمران۔ نمبر 2 وہ نوجوان صالح جو اللہ کی عبادت کرتے ہوئے نوجوانی کے زمانے سے ہی اللہ کی عبادت اور اللہ کی نیکی اور اطاعت کے کاموں میں جوان ہوا، پلا بڑھا اور نشوونما پایا۔ تو جو نوجوان اپنی جوانی کے زمانے سے اللہ کی عبادت اور فرما برداری میں ہی جوان ہوا اور پلا بڑھا، تو اس کے لیے بھی بڑی فضیلت ہے کہ یہ اللہ کی رحمت کے سائے میں ہوگا روز قیامت۔ لوگ بعض وہ ہوتے ہیں جو زندگی تو یوں تو گزارتے ہیں، لیکن جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو اب اخیر وقت میں توبہ کر کے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ خیر یہ بھی غنیمت ہے، کیونکہ اگر کوئی آدمی اپنی موت آنے سے پہلے بھی اگر
اپنی زندگی کے احوال کی اصلاح کر لے، توبہ کر لے، نیکیوں کے راستے پر چل پڑے تو یہ بھی بہت غنیمت ہے۔ لیکن مگر یہاں جس بندے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے وہ ایسا نوجوان ہے جو جوانی کے وقت سے ہی عبادت اور اللہ کی اطاعت میں اپنے اوقات کو لگائے رکھتا تھا۔ تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کی محبت کی وجہ سے مسجد میں لگا رہتا ہے، مسجد سے نکلتے وقت دوبارہ مسجد کو لوٹ کر آنے کی فکر میں لگا رہتا۔ یہ جو شخص ہے تیسرا، کہ وہ شخص جس کا دل مسجد کی محبت کی وجہ سے مسجد سے نکلتے وقت دوبارہ مسجد لوٹنے تک مسجد ہی میں لگا رہتا۔ اگرچہ کہ وہ نماز پڑھ لیا مغرب کی، نماز سے فارغ ہو گیا اور مسجد سے نکل کر جا تو رہا، یہاں سے نکل کر وہ اپنی دکان کو جائے گا، کاروبار کو جائے گا، کچھ سودا سلوک کی خریداری کے لیے بازار میں جائے گا، یا اپنے اہل و عیال میں گھر کو جائے گا، یا کسی تقریب میں جائے گا، کہیں دوست احباب سے ملنے جائے گا، جہاں کہیں بھی جائے بہرحال مسجد سے باہر، لیکن اس کے دل و دماغ پر یہ بھی فکر سوار رہتی ہے کہ پھر عشاء کی نماز کے لیے، مغرب کو عشاء کی نماز کے لیے باجماعت پڑھنے کے لیے مسجد آنا، اس حساب سے ٹائم ایڈجسٹمنٹ کرتا، اس کا خیال رہتا ہے۔ یہ اس دن بھر کے پروگرام میں برابر وہ اس کا خیال رکھتا ہے کہ میرے کو نماز کے وقت تک مسجد میں آنا ہے، بس دل دماغ مسجد میں لگا رہتا ہے۔ دنیا بھر کے مصروفیتیں سب کچھ انجام دیتا، یہ نہیں کہ مسجد ہی میں تسبیح لے کر بیٹھ گیا ہے، بیوی بچے بھوکے پڑے ہوئے ہیں، ان کے حقوق کی کوئی فکر نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کے لیے کوئی فکر نہیں کرتا ہے، ان کو کما کر چار پیسے نہیں دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہی جا رہی۔ فضیلت تو اس بندے کی ہے تو اللہ کا بھی حق ادا کرے، اپنے اہل و عیال اور بیوی بچوں کا، مخلوق کا بھی حق ادا کرے۔ یہ کوئی بڑا فضیلت کا کام نہیں ہے کہ آدمی اللہ کا حق سمجھ کر قرآن اور تسبیح لے کر مسجد میں داخل ہو جائے، صبح فجر میں داخل ہو گیا تو شام کو نکل رہا ہے، لیکن بیوی بچوں کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بچے کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں، ان کو تعلیم تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست نہیں۔ یہ کوئی فضیلت کی چیز نہیں پہلے، بلکہ آخرت میں تو حقوق اللہ سے پہلے آدمی جو پکڑا جائے گا، ہلاکت جو ہوگی آدمی کی حقوق العباد، ماں باپ کے حقوق کی ادائیگی میں کمی کی وجہ سے، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی کی وجہ سے، بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، تو حقوق العباد میں انسان پھنستا ہے۔ پھر بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا حق معاف کر دے، اللہ تعالیٰ اپنا حق پھر بھی معاف کر سکتا ہے، وہ ارحم الراحمین۔ تو لہذا فضیلت اس آدمی کی ہے جو عبادت بھی کرتا ہے، اللہ کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور ساتھ میں پہلے جو حقوق، جو ذمہ داریاں اس کی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا بھی کرتا، تو اپنے بیوی بچوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے وہ مسجد کی فکر میں لگا رہتا۔ تو لہذا جو بندہ مسجد سے نکلتے ہوئے اپنے سارے پروگرام کو ایسے سیٹ کرتا ہے، ایسے ترتیب دیتا ہے کہ جو کچھ بھی مصروفیتیں ہیں وہ ایک نماز سے دوسری نماز کے وقت کے درمیان میں نمٹاتا رہتا، اور پھر جب نماز کا جماعت کا وقت آتا ہے تو پھر اپنے کام سے فارغ ہو کر پھر برابر مسجد میں جماعت با جماعت نماز کے لیے حاضر رہتا۔ تو یہ بندے کے لیے بڑی فضیلت ہے۔ اسی طرح اس میں مؤذنین کے لیے، مسجد کے انتظامات کرنے والوں کے لیے، مسجد کے اندر جماعت کا اہتمام کرنے والا جو امام ہے، کہ ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر کہ کسی بھی کونے میں ہو، کہیں بھی ہو، تقریب میں ہو، وہ برابر اس فکر سے کہ لوگ جماعت کے لیے انتظار کر رہے ہیں، نماز کے لیے اپنی ساری مصروفیتوں کو چھوڑ کر جماعت کو قائم کرنے کے لیے حاضر ہو جاتا ہے۔ مؤذن صاحب ہے، جماعت کا وقت ہو گیا، لوگوں کو نماز کے لیے بلانا ہے، فکر سے آ جاتا ہے۔ مسجد کے منتظم صاحب ہیں، اس فکر سے کہ اگر میں مسجد کو نہ جاؤں تو مسجد بند رہ جائے گی، مصلی باہر کھڑے رہ جائیں گے، وقت پر آ جاتے ہیں، مسجد کے اندر پانی کا بندوبست کرتے ہیں، نل، لائٹ، فرش
تو یہ سارے لوگ جو مسجد کی آبادی اور اس کی شادابی اور اس کی رونق اور اس کی زینت اور اس کی صفائی ستھرائی اور مسلیوں کے لیے سہولتوں کے فراہم کرنے میں جس قسم سے بھی وہ تعاون کرتے ہیں، اپنا ذہن لگائے رکھتے ہیں، وہ بڑی فضیلت کے مستحق ہیں، اس سے فضیلت کے وہ حقدار ہیں کہ مسجد میں ان کا دل لگا رہتا۔ چوتھے وہ شخص جو اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں، یعنی دو آدمی ایسے ہیں کہ ان کی محبت اور دوستی بس اللہ کے راستے میں ہوئی، اللہ کی خاطر ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض سے نہیں کہ کاروبار ہے، میرا اپنا بھی کچھ کاروبار ہے، ان کا بھی کاروبار ہے، تو ان سے دوستی کر کے رکھنے میں کاروبار میں مجھے فائدہ ہونے والا ہے، یہ نیت سے دوستی کر رہے ہیں، میں ان سے دوستی کروں گا تو سامان لینے میں میرے کو سہولت ملے گی۔ ان کی فکر یہ ہے کہ میں اس سے دوستی بنائے رکھوں گا تو یہ میرے سے زیادہ سامان خریدتا رہے، تو یہ دنیاوی انداز کی دوستی، یہ اللہ کی خاطر نہیں ہے، اللہ کے راستے میں۔ لیکن یہاں فضیلت کے ساتھ بھی یہ بتائی جا رہی ہے، ایسے دو آدمی جو اللہ کی خاطر اللہ کے راستے میں ایک دوسرے سے متعارف ہوئے، ایک دوسرے کی پہچان قائم ہوئی اور اللہ ہی کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، دوستی پر قائم رہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ سامنے والے نے اس نے یہ دیکھا کہ یہ بندہ بڑا نیک دل، بڑا ایماندار ہے، اس کے اندر دغا بازی، جھوٹ اور منافقانہ خصلتیں نہیں، ایک سچے مسلمان کا ایک عملی نمونہ ہے، لہذا ہم اس سے قربت پیدا کیے کہ اس کے ساتھ رہنے میں ہمارے اپنے کیفیات کی سدھار ہوگی، ہمارے اپنے اعمال کی اصلاح ہوگی، ہم بھی اس کے جیسے بنیں گے۔ اس فکر کے ساتھ ایک بندہ اس کے ساتھ رہنے لگا اور وہ بھی اس کو محض اس لیے اپنے ساتھ رکھ رہا ہے کہ اس کے اندر کچھ غیر غلط عادتیں ہیں تو اس کو ساتھ رکھ کے اس کو تربیت دی جائے، اس کو سدھارا جائے، اس کے اندر کوئی غیر شرعی عادت ہے تو اس عادت کو چھڑایا جائے، نماز کا پابند بنایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس کے دل میں ڈالی جائے، بندگان خدا کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا کیا جائے، تو یہ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کو ڈھالنے کی فکر کے ساتھ وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے اور وہ یہ سب سیکھنے کے لیے اس کے ساتھ رہتا ہے۔ تو بس یہ اللہ کی خاطر محبت ہو۔ اچھا، پھر اللہ ہی کی خاطر ترک تعلق بھی کرتے ہیں تو اللہ ہی کی خاطر، یعنی کسی کے اندر کوئی بات ایسی دیکھتا جو خلاف شرع ہے تو اس سے تعلق ختم کر لیتا ہے۔ تعلق اس لیے ختم نہیں کر رہا ہے کہ وہ اس کے گھر میں دعوت ہوئی، میرے کو نہیں بلایا، اس کے گھر میں فلاں فنکشن ہوا، اس کے پاس یہ ہوا، فلاں کو تحفہ دیا، میرے کو نہیں دیا، اس سے کوئی مطلب نہیں۔ ایسا کئی مرتبہ ہوا کہ اس کے گھر میں دعوت ہوئی ہوگی، وہ لوگوں کو تحفے دیا ہوگا، لیکن وہ کبھی اس سے تعلق ختم نہیں کیا، برابر اس سے دعوت ہوتے رہتی ہے اس کے پاس، وہ اپنی حسب گنجائش جس کو دینا ہے دیتا ہے، لیکن اس کو نہیں دیا تو یہ اس کا برا بھی نہیں مانا، برابر اس سے ملتا ہے، پہلے جیسا ملتا تھا ویسے ہی ملتا ہے۔ لیکن جب اس نے یہ دیکھا کہ اس کے اندر کوئی خلاف شرع، کوئی غلط بات پائی جا رہی، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے خلاف وہ کوئی کام کر رہا اور نصیحت کے باوجود وہ اپنی اس برائی کو ترک نہیں کر رہا ہے، تو یہ اس کے ساتھ اپنا تعلق ختم کر لیتا۔ تعلق ختم کیوں کیا؟ کہ اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان ثابت ہو رہا ہے، لہذا اپنا تعلق ختم کر لیا کہ کہیں اس کی غیر غلط عادتیں اپنے اندر نہ آ جائے۔ حالانکہ دنیاوی مقاصد کے لیے کبھی اس سے تعلق ختم نہیں کیا، لیکن اب ختم کیا کہ صرف اس کی بری صحبت سے بچا جائے۔ تو یہ اللہ کی خاطر محبت کرنا ہے، اللہ کی خاطر محبت کو، دوستی کو چھوڑنا۔ تو بتا رہے ہیں یہاں چوتھا وہ شخص جو اللہ کے واسطے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور کسی غرض کے بغیر اللہ ہی کی محبت سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور اللہ ہی کی محبت سے جدا ہوتے ہیں۔ اللہ ہی کی محبت میں آپس میں ملتے بھی ہیں، اللہ ہی کی محبت میں ایک دوسرے سے جدا بھی ہوتے ہیں۔ چنانچہ اس کی بہترین مثال ہمارے شہر میں، دنیا میں ایسے بہت بندے ہیں، شہر میں بھی بہت مثالیں مل جائیں، لیکن ایک جیتی دار تھی ہمیشہ کے لیے، آپ سمجھ سکتے ہیں، حضرات یوسفین شریفین۔ حضرات یوسفین کے
ناپلی میں جو مشہور دو بزرگوں کی درگاہ ہے، مزار واقع ہے، یوسفین کی درگاہ سے جو مشہور ہے حیدرآباد تمام میں، بلکہ دنیا بھر میں یوسفین کے نام سے ان کو جانا جاتا ہے۔ تو یہ دو الگ الگ مقام کے دو بزرگ ہیں، دو الگ الگ مقام سے تعلق رکھنے والے، دو الگ الگ وطنوں کے رہنے والے دو بزرگ ہیں۔ ان کی ملاقات، ان کا اپنا تعارف کوئی دنیاوی غرض کے لیے نہیں ہوا تھا، دونوں اپنے اپنے مقام سے، پیدائشی وطن سے حج کے لیے روانہ ہوئے اور دونوں کی آپس میں ملاقات ہوئی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ، دونوں بھی ایک دوسرے کے اندر خیر اور خوبی کی خصلتوں کو محسوس کر کے دونوں ایک دوسرے کی سنگت میں رہنا طے کی، اور دونوں حج سے فارغ ہونے کے بعد ہندوستان کا رخ کیے اور پھر ہمیشہ بس ایک ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، جبکہ ان دونوں کی دوستی اور ایک دوسرے سے تعلق کی کوئی اور دنیاوی غرض، کوئی اور دنیاوی وجہ نہیں تھی، بس صرف اللہ کی خاطر، اللہ کے راستے میں کی ملاقات بھی۔ دیکھیے آپ، راستہ حج کا، حج کے راستے میں ملاقات، حج کے دوران ملاقات ہو، تو یہ اللہ کا راستہ، حج کیا ہے؟ اللہ کی عبادت ہے، اللہ کے راستے میں ملاقات ہو، اور پھر یہ ملاقات، یہ تعارف، یہ پہچان، یہ دوستی کوئی دنیاوی مقاصد کے لیے نہیں رہی، بلکہ اللہ ہی کی خاطر دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زندگی بسر کرتے رہے، مل کر ایک ساتھ، اور پھر یہیں پر حیدرآباد دکن کی سرزمین میں پیوند خاک ہو گئے۔ تو اس طرح دنیا میں بہت سارے بزرگان دین ہیں جو اس حدیث میں یہ جو وجہ فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کے راستے میں ایک دوسرے سے محبت کرنا، ایک دوسرے سے دوستی کو قائم کرنا، اور اسی اللہ کی محبت پر ہی جدا ہونا۔ پانچویں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرنے لگے تو اس کے آنسو آنکھ سے بہنے لگے۔ یہ پانچواں آدمی ہے ان 7 آدمیوں میں جو عرش الہی کے سائے میں ہوں گے، کہ پانچواں وہ شخص جو تنہائی بھری محفل میں تو آدمی نام و نمود کے لیے، دکھاوے کے لیے، پبلسٹی کے لیے لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کیسا بڑا عاشق رسول، لوگوں کے درمیان میں تو زور سے نعرہ بھی مارتے تھے، لوگوں کے درمیان میں پھوٹ پھوٹ کر رونا بھی عادت تھا۔ بھری محفل میں، ہجوم میں بہت زیادہ آدمی اپنے آپ کو نیک، پارسا، شریف ثابت کرنے کے لیے مختلف ہیلے حوالے کرتا دکھاوا ہے، لیکن یہاں بتایا جا رہا ہے کہ خالص بندہ تو وہ ہے، حقیقی معنی میں اللہ کی چاہت والا بندہ وہ ہے کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرنے لگے تو اس کے آنسو آنکھ سے ڈبڈبانے لگے، اس کے اوپر گریہ گزاری داری ہو جائے، اکیلے میں ہو رہا ہے، کیونکہ وہاں کوئی اور نہیں ہے، بس وہ ہے اور اس کا رب، تو ایسا شخص عرش الہی کے سائے میں ہوگا۔ چھٹے وہ شخص کے جس کو ایک شریف الخاندان اور خوبصورت عورت بدکاری کے لیے اپنی جانب بلاتی ہے اور وہ خدا کا خوف کر کے بدکاری سے رک جاتا ہے۔ ایک اونچے بڑے خاندان کی خوبصورت عورت بدکاری کے لیے خود بلا رہی، تو یہ اس سے یہ کہہ کے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہہ کے اپنے آپ کو بدکاری سے روک لیتا۔ تو آپ سوچیے وہ کتنا خدا کا خوف رکھنے والا، متقی، پارسا، اللہ کی شریعت کا لحاظ رکھنے والا بندہ ہوگا، کیونکہ جو آدمی خود کی کوشش سے بدکاری کی طرف جاتا ہے تو اس کے لیے بہت ساری رکاوٹیں بن جاتی ہیں، کہ جس کے ساتھ وہ بدکاری کرنا چاہتا ہے وہ خود اس کو اپنے قریب آنے نہیں دیتا، پھر سزا کا خوف بھی ہے وغیرہ، یہ سب چیزیں، لیکن مگر یہ صورتحال اگر ہو جائے تو اس کے لیے تو بدکاری آسان ہوگی کہ ایک بدکار عورت خود اس کو دعوت دے رہی ہے، بلا رہی ہے، وہ خود راضی ہے، تب اس کے لیے کوئی رکاوٹ ہی نہیں۔ اور پھر حکومتوں کا حال تو یہ ہے کہ دو مرد اور عورت
راضی رہتے ہیں اپنی رضامندی سے تو حکومت بھی کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہی. حکومت کی نظر میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی جرم نہیں. حکومت خود ان کو اجازت دیتی ہے بلکہ پروٹیکشن فراہم کر دیتی ہے وغیرہ. تب ایسے میں خدائی قانون کے اعتبار سے تو یہ بہت بڑا جرم ہے. اگرچہ کہ انسانی قانون ہے، ملکوں کے قانون کے اعتبار سے تو اس کی اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ایک مرد اور ایک عورت بغیر شادی کے اپنی رضامندی سے ایک ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں تو رہتے ہیں. تو چلیے دنیاوی قانون کو اجازت دے رہا ہے، تو جب دنیاوی قانون باضابطہ اجازت دے دیا تو اپنا عورت کی طرف سے اس کو رکاوٹ ہے، اور نہ قانون ان کے لیے رکاوٹ بن رہا ہے، نہ معاشرہ ان کے لیے کوئی رکاوٹ بن سکتا ہے. معاشرہ بھی نہیں کر سکتا ہے کیونکہ دنیاوی قانون کے ساتھ تب بدکاری اس کے لیے آسان ہوگی، مشکل نہیں. اتنی آسان ہونے کے باوجود یہ کہتے رہا ہے کہ مجھے یہ رشتہ، یہ تعلق، اس طرح کی بدکاری نہیں چاہیے کیونکہ میں اللہ کا پر ایمان رکھنے والا، اللہ کا خوف کرنے والا بندہ ہوں. انی اخاف اللہ کہہ دیتا ہوں. تو یہ اس کے خوف خدا کی علامت ہے، اور اس کا یہ خوف خدا اس کے لیے رحمت خداوندی اور عرش الہی کا کے سائے کا باعث ہوا. اور ساتواں وہ شخص کے جس نے نفل خیرات کی. ایک فرض خیرات ہے، فرض خیرات یعنی زکوٰۃ. جیسے نماز فرض ہوتی ہے، کچھ نفل بھی ہوتی ہے. 5 وقت کی نماز فرض ہے، رات کے وقت اٹھ کر کچھ آپ نفل پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، یا دن بھر میں چاش پڑھیں، اشراق پڑھیں، اوابین پڑھیں، یہ سب نفل نمازیں. اسی طرح روزوں میں رمضان کے 30 روزے یہ فرض ہیں. اب ستہ شوال کے عاشورے کا روزہ، پیر جمعے کا روزہ، ایام 20 جو وائٹ ڈیز، جو چاندنی راتیں جو ہوتی ہیں، یہ ایام 20 کے روزے، یہ سب نفل اور سنت ہے. ایسے ہی اللہ کے راستے میں مال جو خرچ کیا جاتا ہے وہ بھی ایک فرض ہے جو زکوٰۃ کے نام سے مسلمان دیتے ہیں. لیکن اس کے علاوہ نفل خیرات ہیں. جب کبھی کوئی سامنے ضرورت مند، مستحق، محتاج، کوئی سائل مانگنے والا آ جائے، اس کو ہم دے دیں اپنی طرف سے، یہ نفل خیرات ہو. تو زکوٰۃ کا حکم تو یہ ہے کہ زکوٰۃ علانیہ طور پر دی جائے تاکہ ہمارے اوپر زکوٰۃ کے ادا نہ کرنے کی تہمت نہ لگے. کیونکہ زکوٰۃ اسلام کا فریضہ ہے. جیسے نماز نہیں پڑھنا ہے گناہ، ایسے ہی زکوٰۃ کی ادائیگی نہ کرنا یہ بھی بہت بڑا جرم ہے. تو لہذا زکوٰۃ اس طرح سے دینا کہ ہمارا اپنا فریضہ بھی ادا ہو اور ہمارے اوپر زکوٰۃ کی نہ دینے کی تہمت بھی نہ لگے، اور پھر ہمارے زکوٰۃ دینے کے عمل کی وجہ سے دوسروں کو بھی ترغیب ہو، دوسرے بھی زکوٰۃ ادا کریں، اور اسلام کا یہ فریضہ زیادہ سے زیادہ لوگ اہتمام کے ساتھ ادا کرتے ہیں. زکوٰۃ کا تو یہ معاملہ ہے. لیکن نفل خیرات تو آپ زکوٰۃ کے علاوہ دیتے ہیں، کسی غریب کو دیتے ہیں، کسی یتیم کو دیتے ہیں، کسی بیوہ کو دیتے ہیں. وہ دکھا کر بتا کر دینے کی چیز نہیں ہوتی، وہ چھپا کر دینے کی چیز ہے. دکھا کر دے دیے تو اس کا اجر اور ثواب ظاہر ہوتا ہے. لوگوں کی فکر ہوتی ہے کہ اگر کچھ خیرات دے رہے ہیں تو اس کو اس کی پبلسٹی کی جائے، اس کی شہرت کی جائے، اس کی تشہیر کی جائے، اس کا ایڈورٹائزمنٹ کیا جائے، اس کے کچھ فوٹوز لیے جائیں، اس کا ویڈیو بنایا جائے اور لوگوں میں دکھایا جائے. لوگ چاہتے ہیں لیکن اپنے خیرات کے اجر کو ضائع کر دیتے ہیں. ان کا نام لکھا جائے. اب مسجد بناتے ہیں تو چاہتے ہیں کہ مسجد کی تختی پر بورڈ پر ان کا نام کہ فلاں کی طرف سے یہ کام کیا جا رہا ہے. لیکن ایسے بھی کچھ خدا کے بندے عالی شان مسجدیں بنا دی، لیکن مگر یہ بول دیے کہ میرا نام بھی نہیں ہونا سکتا، بس جو ہوتا جتنا ہوتا لگا دے. ایسے بھی کچھ خدا کے بندے. تو یہاں یہی بتایا جا رہا ہے کہ جب کوئی انسان زکوٰۃ کے علاوہ کوئی نفل خیرات صدقے کا معاملہ کرتا ہے، راہ خدا میں کچھ دیتا ہے، تو ایسے دے کہ دوسرے لوگوں کو تو کیا خود اس کے بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا، کتنا دیا. تو ایسا خیرات چھپا کر کرنے والے بندے کے لیے فضیلت ہے کہ روز قیامت اللہ تعالیٰ اس کو اپنے عرش الہی کے سائے میں رکھے گا.
ساتھ میں وہ شخص جس نے نفل خیرات کی اور اس کو اس طرح چھپایا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو کہ اس کے سیدھے ہاتھ نے کیا خرچ کیا، اس کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے متفقہ طور پر کی ہے۔ اب یہاں پر محدث دکن حضرت سیدنا عبداللہ شاہ نقشبندی مجددی قادری رحمۃ اللہ علیہ ایک نوٹ اور ایک فائدے کے طور پر اس حدیث کے اختتام پر لکھتے ہیں کہ واضح ہو کہ اس حدیث میں چھپا کر خیرات دینے کا جو ذکر ہے وہ نفل خیرات سے متعلق ہے، کہ چھپا کر خیرات، جیسے کہ میں نے کیا خیرات دو قسم کی ہوتی ہے، ایک فرض خیرات، ایک نفل خیرات۔ تو اس حدیث میں چھپا کر دینے کی جو بات آئی ہے نفل خیرات کی ہے، زکوٰۃ کے علاوہ۔ زکوٰۃ بھی خیرات ہے مگر فرض ہے، تو بولے نفل خیرات چھپا کر دی جائے گی، اور فرض زکوٰۃ بھی چھپا کر دی جا سکتی ہے۔ فرض جو زکوٰۃ ہے وہ بھی چھپا کر دے سکتے ہیں آپ، مگر افضل یہ ہے کہ زکوٰۃ علانیہ دی جائے۔ افضل یہ ہے زکوٰۃ کے معاملے میں علانیہ دی جائے، چھپا کے بھی دے سکتے ہیں زکوٰۃ، لیکن اب علانیہ دی جائے گا یہ مطلب نہیں کہ علانیہ آپ دے رہے دکھنا، آپ دینے والے نظر آنا، لینے والے کو مت چھو کیا، یہ بہت پھر آپ کے لیے لینے کے دینے ہو جائیں گے۔ اگر آپ لینے والے کی فوٹو ڈالیں گے اور اس کی آپ، کیونکہ وہ ضرورت مند کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ بڑا غیرت مند رہتا ہے، عزت دار خوددار آدمی ہوتا ہے، زندگی میں کبھی بھی مانگا نہیں ہوتا ہے، حالات ایسے خراب ہو گئے، زلزلہ آ گیا، ارے وقت کا بڑا امیر رئیس آدمی، کئی بنگلوں کا، کئی فلیٹس کا مالک، پوری عمارت ڈھیر ہوگی، انہیں کو ڈھیر کے نیچے سے بچ کے آیا بڑی بات۔ اب ایسے وہ بتائیے کہ آپ نہیں مانگے ہو، بھوک سے ہر وقت کا بادشاہ بھی ہے تو دو وقت کی روٹی مانگے گا۔ کون ہے جو اللہ کے جیسی بادشاہ والا ہے؟ ملک کا اگر پرائم منسٹر بھی ہے، اس کا محل اگر زلزلے تلے آ جائے اور اگر ایک دن صبح سے شام تک اگر ملبے کے نیچے رہ جائے، باہر نکلنے کے بعد نہ اس کو عوام پہچانتی نہ پبلک پہچانتی، وہ خود بھی ایک بھکاری کی طرح بھیک مانگے گا۔ یہ تو اللہ کی شان ہے کہ اس کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا، وہ اللہ جو ہے احکم الحاکمین، جو عز من تشاء و تذل من تشاء، اس کی شان۔ تو اب بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا آدمی فقیر غریب ہو جاتا ہے، اب وہ آپ کے پاس اگر اپنی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلاتا ہے اپنے پیٹ کی بھوک مٹانے کے لیے، اب آپ بتا رہے ہیں اس کو کہ میں فلاں کو بھی دے رہا ہوں، تو یہ انتہائی ذلیل حرکت ہے کہ آپ ایک عزت دار آدمی کو ذلیل کر رہے ہیں۔ تو یہاں زکوٰۃ بتا کر دینے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ دکھ سکیں، لیکن جس کو دے رہے ہیں اس کو نہیں دکھانا چاہیے، جس کو دیے اس کا نام نہیں چھپنا چاہیے کہ میں فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، فلاں کو بھی دیا، شخصیتوں کا نام لے کر نہیں، جس کو دیا جا رہا ہے وہ نہیں بتائیں گے۔ ہاں دینے والا اپنے کو شو کر سکتا بلکہ کرنا چاہیے بولا جاتا ہے۔ تو فرض زکوٰۃ میں دینے والا خود کو شو کر کے دینا چاہیے، لیکن جو لوگ اس کے پاس لینے کے لیے آتے ہیں ان کو نہیں دکھانا چاہیے، ان کو نہیں بتانا چاہیے اگر ان کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے تو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنے زکوٰۃ بانٹنے کی تصویریں اور اس کے ویڈیو اور اس کے کیا کچھ تصاویر ڈالتے ہیں، یہ بہت خراب اور مایوب بات ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت اور آپ کی سیرت اور آپ کی شریعت پر عمل پیرا ہونے اور اس سے واقف ہونے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی ہم کو توفیق رفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ وصحبہ وبارک وسلم اجمعین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ اللهم انا نسألك موجبات رحمتك
وعزائم مغفرتك والعزيمة على الرشد والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. جی فرمائیں. مسجد کے تعاون کے لیے مسجد کی ضرورت کی حد تک اعلان جس مسجد میں اعلان ہو رہا ہے اسی مسجد کی ضرورت کی کوئی بات ہے. دوسری مساجد کا اعلان جو ہے مسجد کے باب داخلے پر کرنا چاہیے. مسجد سے ہٹ کر تو یعنی جس مسجد میں ہم اعلان کر رہے ہیں اسی مسجد کی کوئی ضرورت کی بات ہے تو مسجد میں اگر اس کا ذکر کیا جائے اعلان کیا جائے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر مسجد سے ہٹ کر اس مسجد سے ہٹ کر باہر کے معاملات ہیں تو اس کا جو بھی اعلان وغیرہ ہے جو نماز کا مقام ہے جہاں لوگوں کی صفیں ہوتی ہیں اس سے باہر کھڑے ہو کر اعلان کرنا چاہیے. وہ سبھی چیزیں وہاں کرنا چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. اب وہ مختلف قسم کی باتیں ہوتے رہتی ہیں. ہاں البتہ کوئی سارے عامت المسلمین کا کوئی مسئلہ ہے, سارے مسلمان اس مصیبت میں مبتلا ہیں تو ساری مسلم قوم کا ایک عام مسئلہ ہے تو وہ مسجد میں اس کا کوئی ذکر کیا جا سکتا. کوئی کسی کا شخصی معاملہ ہے تو اس کا ذکر نہیں کر سکتے. اب جیسے کہ کوئی عمومی آفت آئی ہوئی ہے, زلزلے سے متاثر لوگ ہیں, طوفان ہے, سیلاب ہے, پلیگ ہے, عام بیماری آئی ہوئی ہے لوگوں کو, یا پھر امت مسلمہ کا کوئی اہم مسئلہ ہے جیسے کہ NRC وغیرہ کے مسائل تھے, تو ایسے موقع پہ ہم لوگوں کو بیداری یعنی ان کو اپنی قومیت کے تحفظ کے سلسلے میں بیداری دلانا چاہتے ہیں کہ دیکھو اپنے اپنے راشن کارڈ بنا کر رکھ لو, اپنے اپنے پاسپورٹ بنا کر تیار رکھو, اپنے اپنے جو بھی ڈاکومنٹس ہیں. تو آپ اس کا اعلان, کیونکہ سارے عام مسلم پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے, اس کا آپ اعلان کر سکتے ہیں. لیکن شخصی طور پر کوئی گھرانے کا مسئلہ ہے تو اس کو آپ مسجد ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو بھی جس کا بھی مسئلہ ہے ان کو مسجد کے انتظامیہ امام صاحب مولوی صاحب ان کو یہ تلقین کرنا کہ ٹھیک ہے نماز ختم ہونے کے بعد آپ یہاں پر کھڑے رہ کر, یہاں سے سارے مسلی یہیں سے گزرتے ہیں, سارے مسلیوں کے جانے کا یہ راستہ ہے, یہاں کھڑے رہ جاؤ, یہاں سے آپ آواز دے دو, جو بھی دی ہو آپ کی ہے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب